السلام علیکم، کیسے ہیں گائز آپ سب لوگ؟ آج میں یہاں پر تراویح کی نماز جماعت پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمده اللہ اکبر اللہ اکبر في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري۔ سورۃ الاعراف کے 20ویں رکوع تک کا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ آج سورۃ الاعراف 21ویں رکوع سے آغاز کر رہے ہیں۔ 4 رکوع اس سورت کے باقی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آج سورہ انفال شروع کریں گے اور ارادہ ہے کہ سورہ توبہ بھی انشاءاللہ آج شروع ہو جائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 21، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ بیان فرمایا، اور اس واقعے کو ہمیں ایک آئینے کے طور پہ دیکھنا چاہیے، اپنا بھی عکس تلاش کرنا چاہیے کہ ہمیں خدا نخواستہ اپنا عکس اس میں تو نظر نہیں آ رہا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 کردار بیان کیے ہیں۔ ان 3 کردار میں سے ایک اللہ کا پسندیدہ کردار ہے، تو اگر ہمارا کردار ان کے کردار سے میچ ہو رہا ہے تو وہ اچھی بات ہے، لیکن ایک کردار جو ہے، بلکہ باقی دونوں کردار وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی قبیلہ تھا جو کسی سمندر کے کنارے آباد تھا، اور ان لوگوں کا پیشہ تھا مچھلی پکڑنا، ماہی گیری۔ اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں، یا اگر نہیں پڑھا تو میں آج بیان کر دوں، شاید ہمارے اس پہ نہیں گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن، پورا دن عبادت کے لیے مقرر کیا تھا۔ جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، لیکن جمعے کے دن ہمارے لیے جو پابندی ہے وہ صرف جمعے کی پہلی اذان سے لے کے جماعت ہونے تک، یعنی اس دوران جمعے کی پہلی اذان سے جماعت ہونے تک ہم کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتے۔ بعض علماء اس کو حرام تک کہتے ہیں، لیکن بہرحال ممنوع ہے۔ لیکن ویسے جمعے کے اس کے علاوہ ہم دنیاوی کام کر سکتے ہیں، ہمیں اجازت ہے، صبح بھی کر سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اسرائیلیوں کے اوپر یہ پابندی تھی کہ ہفتے کا پورا دن بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا ہے، کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا۔ عبادت ان دا سینس اللہ تعالیٰ کے مراسم عبودیت، کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، یہ ان کے اوپر پابندی تھی۔ اب یہ ان کا ایک قبیلہ تھا، کچھ لوگ تھے جو سمندر رہتے تھے، اور ان کا پیشہ تھا ماہی گیری، مچھلیاں پکڑتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی ساحل سمندر پہ، اور باقی دنوں میں ان کو اتنی نظر نہیں آتی تھی، بہت آگے ہوتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مچھلیوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہفتے کے دن یہ لوگ ہمیں نہیں پکڑتے، کیونکہ مچھلیاں پکڑنا یہ دنیاوی کام ہے اور یہ پابندی ہے ان کے اوپر۔ تو مچھلیوں کو بھی شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ ہفتے کو ہماری سیفٹی ہوتی ہے، ہماری جان بچی رہتی ہے، چنانچہ ہفتے کے دن وہ ساحل کے قریب آتی تھی اور خوب اٹکھیلیاں کیا کرتی تھی، اور ان کو دیکھ کر ان کی رال ٹپکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی، اب کیا کریں؟ سوچا انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ہیلہ اختیار کیا۔ وہ کیا ہیلہ تھا؟ ہیلہ یہ تھا کہ انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں تو نہیں پکڑی، لیکن ہفتے کو یہ لوگ سمندر کے کنارے جاتے تھے، ساحل سمندر کے کنارے گڑھے کھودتے تھے، حوض بنا لیتے تھے بڑے بڑے، اور پھر
साहिल से नालियां खींचते हुए लाते थे और समंदर का पानी उन घरों में जमा कर देते। जब समंदर चढ़ता था तो उन नालियों के ज़रिए से वो पानी आता था, हौज में घड़ों में भर जाता था, पानी के साथ मछलियाँ भी आ जाती थी। तो हफ्ते के दिन जितनी भी मछलियाँ साहिल पे होती थी उनमें से बेशतर को इस तरह ये लोग हासिल कर लिया करते थे, नालियाँ खोद के और गड्ढे खोद के। पानी चढ़ा, पानी आया, मछलियाँ भी उनके साथ आ गई और घड़ों में बंद हो गई, वापसी का रास्ता ये बंद कर दिया करते थे। ये हीला ये लोग इख्तियार किया करते थे। अगले दिन जाते थे इतवार को और उन घड़ों से हौज से मछलियाँ निकाल लेते थे। और कोई एतराज़ करे तो कहते थे हमने हफ्ते को थोड़ी पकड़ी है, हमने तो इतवार को पकड़ी है। ये हीला उन्होंने इख्तियार किया, इसके ऊपर अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह के साथ शरारत कर रहे हैं। ये वाक़या है कि जो यहाँ पे बयान किया गया। और इसके झेल में उनके यहाँ उनके लोग जो थे वो 3 हिस्सों में तकसीम हो गए थे। एक ग्रोह वो था जिन्होंने ये गुनाह किया, दूसरा ग्रोह वो था जिन्होंने खुद तो गुनाह नहीं किया लेकिन गुनाह करने वालों को मना भी नहीं किया, और तीसरा ग्रोह वो था जो वाकई अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, जो खुद भी गुनाहों से बचते थे और इन लोगों को ये हरकत करने से भी मना किया करते थे। अल्लाह ताला का जब अजाब आया तो उस अजाब का शिकार वो दोनों ग्रोह हुए, जिन्होंने खुद गुनाह किया और जिन्होंने खुद गुनाह तो नहीं किया लेकिन गुनाह करने वालों को मना भी नहीं किया। दोनों के ऊपर अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह ने सिर्फ इनको बचाया जो दूसरों को मना करते थे। ये वाक़या है जिसका खुलासा मैंने बयान किया जो इस रुकू में बयान हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल लती कानत हाज़िरतल बहर, और पूछो उनसे हाल उस बस्ती का जो आबाद थी दरिया के किनारे। बाहर का लफ्ज़ अरबी में दरिया के लिए भी इस्तेमाल होता है, समंदर के लिए भी इस्तेमाल होता है, और उसकी तफसील में जाना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें सिर्फ वो चीज़ अख़ज़ करनी चाहिए जो हमारी हिदायत के लिए, तो वो समंदर हो, दरिया हो, अल्लाहु अलम, जो सबक हासिल हो रहा है वो हासिल करना चाहिए। फरमाया और पूछो उनसे हाल उस बस्ती का जो आबाद थी दरिया या समंदर के किनारे। इज़ यातून फ़िस सब्त, जब वो हद से बढ़ने लगे हफ्ते के दिन के हुक्म में। असहाबे सब्त का जिक्र पहले भी हम पढ़ चुके हैं, वहाँ मैंने यही अर्ज़ किया था कि यहाँ पे ये वाक़या आएगा तो तफसील से बयान होगा। इज़ यातून फ़िस सब्त, जब वो हद से बढ़ने लगे हफ्ते के दिन के हुक्म में। इज़ तातीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रा, जब आया करती थी उनके पास उनकी मछलियाँ उनके हफ्ते के दिन पानी पर तैरती हुई। व यौम ला यस्बितून ला तातीहिम, और जिस रोज़ हफ्ता ना होता वो ना आती उनके पास, यानी साहिल के करीब ना आती। कज़ालिक नब्लूहुम बिमा कानू यफ़सुकून, इसी तरह हम आजमाते थे उन्हें इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे। अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में उनको उनकी नाफरमानियों की वजह से मुब्तला किया था। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम, और जब कहा एक गुरोह ने उनमें से। अब जब वो लोग 3 हिस्सों में तकसीम हो गए, एक गुरोह ने गुनाह किया, दूसरे ने गुनाह नहीं किया लेकिन मना भी नहीं किया गुनाह करने वालों को, तीसरा वो गुरोह दीन की गैरत रखने वाला जो खुद भी इस गुनाह से बचा और गुनाह करने वालों को मना भी करता था। अब वो लोग के जो खुद तो गुनाह नहीं करते थे लेकिन गुनाह करने वालों को रोकते भी नहीं थे, वो इनको समझाते थे कि भाई तुम्हें क्या पड़ी, इनको क्यों समझा रहे हो, इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आएगा, गुनाहगार है, तुम्हें क्या पड़ी, इनको क्यों मना कर रहे हो। उसका जिक्र वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम, और जब कहा एक गुरोह ने उनमें से, लिम तइज़ून क़ौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम, तुम क्यों नसीहत करते हो उस कौम को अल्लाह हलाक करने वाला है, जिन्हें वो गुनाह कर रहे हैं, हलाक होंगे, अपना हिसाब देंगे, तुम क्यों खामखा मेहनत कर रहे हो, उनको मना कर रहे हो गुनाह करने से, तुम क्यों नसीहत करते हो उन लोगों को अल्लाह हलाक करने वाला है जिन्हें, औ मुअज़्ज़िबहुम अज़ाबन शदीदा, या अजाब देने वाला है उन्हें सख्त अजाब। अब इनका जवाब सुनिए, अल्लाह के शेरों का जवाब। क़ालू माज़िरतन इला रब्बिकुम, कहने लगे माजरत पेश करने के लिए तुम्हारे रब के सामने। कल क़यामत के दिन गवाही का मामला होना है, हम पढ़ के आ चुके। अल्लाह हमसे पूछेगा तुम्हारे सामने मेरे दीन की नाफरमानियाँ होनी थी, मेरी नाफरमानियाँ होनी थी, तुमने क्या किया। हम माजरत पेश करते हैं, अल्लाह हमने पूरी कोशिश की, हमने इनको समझाया, ये लोग हमारे समझाने के बावजूद बाज नहीं आए, तो कम से कम हम अल्लाह के सामने माजरत तो पेश कर सकते हैं कि अल्लाह हम हाथों पे हाथ धरे नहीं बैठे थे, हमने पूरी कोशिश की थी गुनाह रुकवाने की। क़ालू माज़रतन इला रब्बिकुम, कहने लगे माजरत पेश करने के लिए तुम्हारे रब के सामने। और दूसरी बात वलअल्लहुम यत्तक़ून, और शायद कि वो परहेज़गारी इख्तियार करें,
اس کا بھی تو امکان ہے کہ اگر ہم کسی کو منع کریں سمجھائیں 100 لوگوں کو اگر سمجھائیں گے کوئی ایک تو مانے گا. ایسا بھی کیا مایوسی کہ کوئی بھی نہیں مانے گا ہماری بات. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے حضور ہم قیامت کے دن معذرت پیش کر سکیں اس لیے ان کو منع کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ شاید یہ تقوی والے بن جائیں, شاید یہ پرہیزگاری اختیار کریں. یہ جذبہ چاہیے اللہ کو مومنوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت علی روایت کرتے ہیں, فرمایا اگر کوئی ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ جائے, کوئی ایک شخص, تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. 100 سرخ اونٹ. سرخ اونٹ کے اس زمانے میں وہی حیثیت تھی جو آج آپ کسی بھی مہنگی سے مہنگی گاڑی کا تصور کر سکتے ہیں. اونٹ ویسی سواری کا جانور تھا, اس میں بھی سرخ اونٹ, وہ تو بالکل سمجھ لیں کہ ہائی کوالٹی سواری, اور وہ بھی ایک نہیں 100. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہاری وجہ سے, تمہاری کوششوں سے کوئی ایک شخص ہدایت پر آ جائے یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. آج کے دور, آج کی زبان میں اگر میں بات کروں, ہماری وجہ سے کوئی ایک شخص دین کی طرف آ جائے ہمارے لیے 100 BMW سے بہتر ہے, یا اور بھی کوئی مہنگی گاڑی آپ کے ذہن میں, مجھے تو معلومات زیادہ نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کا جواب تھا. قالوا معذرۃ الی ربکم, کہنے لگے معذرت پیش کرنے کے لیے تمہارے رب کے سامنے, ولعلہم یتقون, اور شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عذاب سے بچنے کے لیے برائیوں سے روکنا کیوں ضروری ہے. فلما نسوا ما ذکروا به, پھر جب اصحاب سبت نے, اصحاب سبت کہتے ہیں ہفتے کو, اصحاب سبت ہفتے والے یعنی جن کو ہفتے کے بارے میں یہ حکم دیا گیا تھا عبادت کا. فلما نسوا ما ذکروا به, پھر جب اصحاب سبت نے فراموش کر دی وہ بات انہیں نصیحت کی گئی تھی جس کی, انجینا الذین ینہون عن السوء, ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے. اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچائے جانے کا ذکر صرف ان لوگوں کے حوالے سے کیا جو گناہوں سے روکتے تھے, برائیوں سے روکتے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ, اور پکڑ لیا انہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا برے عذاب میں, بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. جو خود تو گناہ نہیں کرتے تھے لیکن برائی کرنے والوں کو روکتے بھی نہیں تھے, وہ بھی اس ظلم میں شریک تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے, واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو, یعنی عذاب نازل کرو. حضرت جبریل نے سفارش کی, اے اللہ اس بستی میں تو تیرا فلاں نیک بندہ بھی موجود ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے, اللہ نے فرمایا جاؤ پہلے اس کے اوپر پلٹو اور پھر دوسروں پر. کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص کے سامنے میرے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی, میری نافرمانیاں چل رہی, اور یہ مست ہے اپنی ذاتی عبادات میں, کونے میں بیٹھا بس اپنے ذکر و اذکار میں اپنی عبادات میں لگا ہوا ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ معاشرے میں برائیاں گناہ پھیل رہے ہیں, اس کی پیشانی پہ شکل تک نہیں آئی. جاؤ پہلے اس کے اوپر پلٹو پستی کو. پتہ چلا کہ جب دنیا میں اللہ کا عذاب آتا ہے تو عذاب کا شکار صرف گناہ گار نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں, جو منع نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ بچاتا عذاب سے ان لوگوں کو ہے کہ جو دین کا کام کر رہے ہوں, دوسروں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہوں. یہی وہاں بھی ہوا. انجینا الذین ینہون عن السوء, ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ, اور پکڑ لیا انہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا برے عذاب میں. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. دنیا میں تو عذاب کا شکار وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو خود گناہ نہیں کر رہے لیکن روک بھی نہیں رہے. آخرت میں کیا معاملہ ہوگا وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, لیکن دنیا کے عذاب کی بات ہو رہی ہے. دنیا کا عذاب ان دونوں پر آتا ہے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ, پھر جب وہ حد سے گزرنے لگے اس کام میں انہیں روکا گیا تھا جس سے, قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ ذلیل بندر. اللہ تعالیٰ نے عذاب اس طرح نازل کیا کہ ان لوگوں کی شکلیں مسخ کر کے بندروں جیسی بنا دی. اور پھر روایات میں ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, ان سب ہلاک ہو گئے. یہ عذاب اصحاب سبت کے اوپر آیا. کیا گناہ تھا ان کا؟ دین کے حکم میں ہیلا, اللہ کے واضح حکم میں ہیلے بہانے کیے. انہوں نے ہیلے بہانے کر کے انہوں نے اپنے لیے ہفتے کے دن کی مچھلیاں بھی حاصل کر لی, اور کہنے کو ہفتے کو شکار کیا بھی نہیں, وہ تو اتوار کو جا کے پکڑی ہیں.
لیکن ہیلے بہانوں سے انہوں نے ہفتے کی مچھلیاں جمع کرنے کا انتظام کر رکھا تھا پہلے سے. پتہ چلا ہمارے لیے کیا سبب ہے؟ دین کا جو واضح حکم ہو بس اس پر ہمیں سر جھکانا ہے، عمل کرنا ہے، کوئی ہیلے بہانے نہیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے جب سال پورا ہونے والا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، تو اپنا مال اپنی اولادوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، اور کچھ دن کے بعد واپس لے لیتے ہیں. یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ صرف قانون کافی نہیں ہوتا، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ ٹیکنیک میں کھیل کے اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور بھی بہت ساری بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں ہیلے بہانوں کی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کر دیا تمہارے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک اسے جو چکھائے گا انہیں برا عذاب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان بنی اسرائیل پر قیامت کے دن تک ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب پہنچائیں گے. سورہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہم پڑھیں گے. مختلف ادوار میں ایسے لوگ ان کے اوپر مسلط ہوتے رہے جنہوں نے ان کو عذاب پہنچایا. قبل مسیح کے زمانے میں عراق کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں عذاب آیا، 6 لاکھ یہودی قتل ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 سال بعد ٹائٹس رومی رومن امپائر کا بادشاہ، اس نے ان کو قتل عام کیا. اور ماضی قریب میں ہٹلر کے ہاتھوں ان کا جو حال ہوا ہے وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے قیامت تک ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں عذاب دیں گے. وہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک اسے جو چکھائے گا انہیں برا عذاب. ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ یقیناً بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں شانیں ساتھ ساتھ ہیں، وہ سزا دینے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا اور بخشنے والا بھی ہے. جو توبہ کر لے گا اس کے لیے وہ اپنے آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے بہت رحم فرمانے والا بخشنے والا پائے گا. آگے اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے تقسیم کر دیا انہیں زمین میں گروہوں میں. اس کے بعد یہ لوگ پوری دنیا میں منتشر ہو گئے. منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک ہیں، ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے کچھ اور طرح کے ہیں. وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے آزمایا انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کریں. فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، پھر جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف جو وارث ہوئے کتاب کے. ہر دور میں انبیاء کرام کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے تھے جو اس کتاب کے وارث ہوتے تھے، لیکن پھر آگے چل کے نسلوں میں ناخلف لوگ آ جاتے تھے جو اس کتاب کے سو گولڈ وارث بن جاتے تھے. یأخذون عرض هذا الادنى، وہ لیتے ہیں مال اس کمتر دنیا کا. ویقولون سیغفر لنا، اور کہتے ہیں ان قریب بخش دیا جائے گا ہمیں. وإن یأتہم عرض مثلہ، اور اگر آ جائے ان کے پاس اور مال اس جیسا، یأخذوہ، وہ لے لیتے ہیں اسے بھی، یعنی دنیا پرست بن گئی ہے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے پختہ وعدہ کتاب میں، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے بارے میں مگر حق. علماء حق کا کام کیا ہے؟ جو کچھ کتاب میں موجود ہے اللہ کا حکم اسے بلا کم و کاست لوگوں تک پہنچا دیں، اس میں کچھ چھپائے نہیں لوگوں کی مرضی کے مطابق. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھ لیا ہے جو کچھ ہے کتاب میں. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کریں. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس کے بعد اللہ کے محبوب بندوں کی 3 صفات بیان کی جا رہی ہیں. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو لوگ مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب اور جنہوں نے نماز قائم کی. مضبوطی سے کتاب پکڑنے کا مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی آسمانی کتاب کی صورت میں اس کی پیروی کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے اصلاح کرنے والوں کا اجر. اس کے بعد اسی عہد کا ذکر جو کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر اٹھا کے لیا گیا تھا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا وہ ایک سائبان تھا.
کوہ طور کو عجیب طرح سے اللہ نے ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ سمجھے کہ بے شک وہ گرنے والا ہے ان پر. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑ لو جو کچھ ہم نے دیا ہے تمہیں مضبوطی سے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو اللہ کی نافرمانی سے.